بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورہ الاسراء آیت نمبر 78. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. سورہ الاسراء کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ زوال آفتاب سے یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز ادا کرو اور فجر کی نماز ادا کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن الفجر سے مراد صلاۃ الفجر ہے، اور مشہود سے مراد یہ ہے کہ صبح چونکہ لمبی تلاوت ہوتی ہے اس لیے فرشتوں کی حاضری کا ذکر فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آج کا درس ایک سوال کے جواب میں ہے کہ بعض بچوں اور بچیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں. تو چونکہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوئی سے چھوٹی عمر سے شروع ہونا چاہیے، ان باتوں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے بچپن سے ہی. چلیے، جس عمر میں بھی کوئی سوال کرتا ہے، سوال اگر اچھا ہے، مفید ہے، تو اس کے جواب سے انشاءاللہ اس ایک سوال کرنے والے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بچوں اور بچیوں کا بھلا ہو جاتا ہے، بلکہ بڑوں کا بھی بھلا ہوتا ہے، مردوں ہوں عورتیں ہوں، کیونکہ اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو اسلام کی بنیاد جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، بلکہ دوسرا اہم رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. 5 بنیادوں پر یہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے اور استوار ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا سچا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ. دوسرا بنیادی رکن اسلام کا نماز ہے، اور آج اسی کے بارے میں یہ سوال کیا گیا اور اسی کا جواب پیش خدمت ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ہی کسی حد تک 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے. یہی وہ ایک آیت مبارکہ ہے جس سے 5 نمازوں کے بارے میں علماء نے استدلال کیا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، ظہر عصر، الی غسق اللیل، مغرب اور عشاء، و قرآن الفجر، اور نماز فجر. چلیے اب ہم چلتے ہیں نماز کی شرطوں کے بارے میں. اس کی شرائط کون سی ہیں اور اس کے ارکان کون کون سے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں اور سنتیں کیا ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ایسی بندگی ہے نماز جو اسلام جو ہے اس کا بنیادی دوسرا بہت بڑا رکن ہے جو اسلام اور کفر میں اور شرک میں فرق کرتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ بین المرء والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے مسلمان اور کافر ہونے یا مشرک ہونے کے اندر یہی فرق ہے کہ کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام میں شک ہے.
بلکہ اسی سے دلیل دی ہے علماء کرام نے کہ یہ ایسا رکن ہے کہ اس کے ترک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے جو ارکان ہیں تین، ایک تو ہے شہادتین، وہ تو بنیاد ہے، اور دوسرا رکن اتنا اہم ہے۔ دوسرے جو رکن ہیں مثلا حج ہے، زکوٰۃ ہے اور روزے ہیں، ان کو اگر ترک کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن اس کے اوپر کفر کا، یہ مشرک ہونے کا، یہ شرک کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ نمازی کے بارے میں کفر اور شرک کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ ایسی بندگی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 67 مرتبہ نماز کا، الصلاۃ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور المصلی ایک مرتبہ، یعنی تقریباً 68 ٹائمز، 68 بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک دفعہ المصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو پہلا نمبر ہے اس کا شروط الصلاۃ، یہ 9 ہیں۔ شروط الصلاۃ یعنی نماز کی شرطیں 9 ہیں۔ پہلی شرط ہے اسلام، بغیر اسلام کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری ہے عقل، یعنی مجنون کی نماز نہیں ہے۔ تیسرا ہے التمییز، یعنی اس کو پتہ ہو، وہ بلوغت کی حد تک پہنچ چکا ہو۔ اور رفع الحدث سے مراد یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی، مثلا ایک تو بول و براز ہے، ایک ہوا کا خارج ہونا ہے۔ رفع الحدث سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض و نفاس کے اندر موجود ہے، تو جب تک وہ صاف پاک نہیں ہو جاتی تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور ازالت النجاسہ، یعنی پانچویں اس کی شرط یہ ہے ازالت النجاسہ، اگر کپڑوں میں یا جسم پر کوئی نجاست ہے، گندگی وغیرہ، نجاست جس کو آپ سمجھتے ہیں، اگر کپڑوں میں ہے یا جسم پر ہے تو اس کو دور کرنا لازم ہے۔ ستر العورہ نمبر 6، عورت کو، یعنی پردے کی جگہ کو، عورت کہتے ہی پردے کو ہیں، یا یوں سمجھیں کہ شرمگاہ کو چھپانا۔ تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، اس کی تشریح آئے گی۔ عورہ کہتے ہیں پردے والی جگہ کو، اور وہ کون سی پردے والی جگہ ہے؟ عورت تو سارا جسم ہی اس کا پردہ ہے نا۔ مرد کے لیے ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک، گھٹنوں سے ناف تک یہ پردہ ہے، اس کا چھپانا لازم ہے نماز میں مردوں کے لیے۔ اور دخول الوقت نمبر 7 ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور آخری نمبر 9 النیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نماز کی جب تک نیت نہیں ہوگی اتنی دیر تک نماز کے لیے اس کا آغاز کرنا بے بنیاد ہے۔ یوں سمجھے آپ کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ شرطوں کے اندر تھوڑا سا اب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں ہلکا سا۔ ان شرطوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک شرط ہے جو نماز کو واجب کرتی ہے، شروط وجوب الصلاۃ، نماز جس سے واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم کی شرطیں دوسری قسم کی شرطیں ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے شروط صحت الصلاۃ، جس سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو پہلا ہے، اس کے اندر 4 ہیں پہلے حصے میں، یعنی پہلی قسم جو ہے وجوب الصلاۃ، جس سے نماز واجب ہو جائے گی۔ اسلام قبول کیا، نماز واجب ہو گئی۔ البلوغ یا التمجیز، دوسری شرط ہے شروط وجوب الصلاۃ کے اندر البلوغ یعنی التمجیز، بندہ بالغ ہو جائے۔ اس کی تشریح میں بتایا جائے گا کہ بالغ کب ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عقل، اور چوتھا ہے الخلو رفع الحدث، جو پہلے آپ نے ذکر کیا، سنا ہے آپ نے، رفع الحدث۔ اب دوسری قسم کی شرطیں یہ ہیں کہ النیہ، اور دوسرا ہے دخول الوقت، اور تیسرا ہے الطہارہ من الحدثین، بول و براز سے بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح بھی ہو۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاہر ہونا لازم ہے۔ یہ نماز کی صحت کے بارے میں ہے۔ ستر العورہ
یہ چوتھی اس کی شرط ہے صحت کے بارے میں، من السرۃ الرکبہ، یعنی پردے کی جگہ کو ہم سطر کہتے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے استقبال القبلہ مع القدرہ، کہ اگر آدمی کی طاقت ہو، آدمی کے اندر نمازی کے لیے اگر طاقت ہو یعنی ممکن ہو، تو قبلہ کی طرف اس کا رخ کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ تھی آج کے اس درس کی بنیادی چیزیں کہ ہم نے جس کا ذکر سنا ہے کہ بیان تو ہوگا نماز سیریز میں، شرطیں کیا ہیں وہ 9 ہیں، ان میں واجب کرنے والی شرطیں کیا ہیں وہ 4 ہیں، اور نماز کی صحت کے بارے میں کہ نماز درست کب ہوگی وہ 5 ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ سمجھا کہ نماز کی شرطیں یا اس کی بنیادیں کیا ہیں، 9 ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔